کتا ہے، وہ یہ کہے کہ امام قدوری کتا ہے، کتی کے بچے کو کہتے ہیں کہ امام قدوری. وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ایک اینکر ہیں ریحان طارق صاحب، انہوں نے یعنی آپ نے دیکھا کافی لوگوں سے یعنی ووڈ کاسٹ کیا، انٹرویو لیا انہوں نے، وہ ایک ناز کا ان سے بھی یعنی انہوں نے انٹرویو لیا اور کافی ایسے لوگوں سے انٹرویو لیا، لیکن انہوں نے اب ایک انٹرویو لیا ہے مفتی انیب قریشی صاحب سے. تو ناظرین، حیران کی والی بات یہ کہ چلتے چلتے مفتی انیب قریشی کے ساتھ یہ بات ہو گئی ریحان طارق صاحب کی کہ آپ انجینئر کے بارے میں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یعنی 295 کے بارے میں، تو کیا یہ بنتی ہے؟ تو آگے سے مفتی انیب قریشی جذباتی ہو گئے اور ایسے جملے کے وہ شاید نہیں کہنے چاہیے تھے، یعنی کہ جیسے گالی گلوچ والے، تو یہ ایسے جملے استعمال کیے، حالانکہ ایسے نہیں کرنے چاہیے. یہاں پہ میں ایک اور بتاتا چلوں، حدیث صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گالی گلوچ کرتا ہے وہ تو فاسق ہو جاتا ہے. تو ناظرین رہ گئی آگے انجینئر کی بات، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی. دیکھیں میں ان کی طرفداری نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بھی کام چیک کریں. تو ناظرین اختلاف ہر انسان کو ہوتا ہے، بلکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کو اختلاف ہونا چاہیے. دیکھیں میں ہوں ایک طالب علم، مجھے بھی اختلاف ہے صحابہ کے بارے میں ان سے ساتھ. تو ناظرین خیر ہم وہ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جو انہوں نے ریحان طارق صاحب نے انٹرویو لیا ہے، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور آخر میں ہم بھی آپ کو امر رضا خان بریلوی کے بارے میں جو ان کی کتابوں کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں تھوڑی سی نشاندہی کریں گے. تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے تم ہیں. بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو. کیوں کہ دونوں کا جو استدلال تھا یا دونوں کی جو نیت تھی وہ ایک ہی نیت تھی کہ قرآن کے ظاہری حکم پر عمل کرنا کہ بھائی نماز وقت مقررہ پر پڑھنی ہے، اور دوسروں کی نیت تھی قول رسول کا پاس رکھنا. اللہ کے نبی نے دونوں کو کہا کہ تم صحیح تو ہو. پھر ہم کون ہوتے ہیں غلط کہنے والے سر؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. کسی کو مرتد کہنے والے، کسی کو کافر کہنے نہیں. والے، کسی کو خارجی قرار دے دینا، ہم کون ہوتے ہیں سر؟ بنیادی طور پر علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ بناتے ہیں. آپ ابھی یہاں مجھ سے پوچھیں گے کہ جو نماز کا منکر ہے وہ کون ہے، تو میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں کہوں کہ وہ مرتد ہے. ٹھیک ہے، ہم آخر پڑھتے کس لیے ہیں؟ آپ ایک اسکول کے ٹیچر ہیں، آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتائیے کہ 20 ضرب 10 کتنا ہوتا ہے، تو آپ چپ کر جائیں گے کہ نہیں میں ذرا فلاں فلاں کروں کہ پوپا بتائیں گے کہ اس کا جواب میں کیا اسی ہے؟ طرف آتا ہوں. تو علماء کا کام ہے کہ جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب والے سبجیکٹ پہ میں آ رہا ہوں. جی آئیں. انجینئر محمد علی مرزا پہ 295C لگا دی گئی. از اٹ جسٹیفائڈ؟ جی بالکل. کیسے؟ نقل کفر کفر نباشت. ہاں ماشاء اللہ. بات یہ ہے کہ نقل کفر کفر نباشت یہی جہالت ہے کہ اس کو گہری نظر سے پڑھا نہیں گیا، اس کو سمجھا ہی نہیں گیا کہ نقل کفر کفر نباشت یہ ایک اصول تھا، ضابطہ تھا، اس کو عوام میں اتنا پھیلا دیا گیا کہ نقل کفر کفر نباشت یہ محاورہ ہے میں نقل کفر کفر نباشت. درست ہے کہ نقل کفر کفر نباشت، لیکن ہر جگہ نہیں. قرآن مجید نے نقل کفر کیا ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، لیکن یہ نقل کفر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کو رد کرنے کے لیے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اللہ ان کو مارے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو نقل کفر کہاں کفر ہوتا ہے اور کہاں کفر نہیں ہوتا، جن کتابوں میں یہ رول لکھا ہوا ہے ان کے آگے ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے. دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جیسے اسٹیٹمنٹ کے اوپر 295C لگائی، وہی اسٹیٹمنٹ درخواست دینے والے نے بیان ہی اس درخواست میں لکھے، پھر اس درخواست دینے والے پہ بھی 295C لگائے. اگر آپ میرا جواب پورا ہونے دیتے تو یہ سوال ہی نہ کرتے. پرچہ کرنے والے پہ بھی 295C لگائے سر، آئیو کے اوپر بھی لگا دیں سر. میرے خیال میں آپ نے میرا یہ سوال جلدی کر دی، میرا جواب سننے سے پہلے ہی آپ نے داغ دیا سوال. مسئلہ یہ ہے کہ نقل کفر کفر نباشت، نقل کفر کی کئی صورتیں ہیں. نقل کفر کیا جائے اس کو رد کرنے کے لیے، نقل کفر کیا جائے کسی کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اس کو آپ نے نہیں کہنا ہے. نقل کفر کیا جائے کسی جگہ گواہی دینے کے لیے کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے. نقل کفر کیا جائے تعلیم کے لیے، یعنی فتویٰ کے لیے کہ بھائی پوچھا جائے کہ یہ اس کا کیا ہے تو اس کا جواب دے. لیکن اگر نقل کفر کیا جائے آپ کسی اور مقصد کے لیے جس میں اپنی آپ کے لیے یا ویسے تمسخر کے لیے آپ نقل کفر کر رہے ہیں تو کفر ہے.
नकले कुफर हर जगह कुफर नबाशत ये कानून गलत है। जिसने वो स्टेटमेंट दिया। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, नकले कुफर कुफर नबाशत ये कहाँ लिखा हुआ? अच्छा ये मुहावरा है, ये मुझे ये बताइए तो जिस जगह ये देखें, अच्छा मुझे एक छोटा सा सादा सा सवाल है ना मेरा, उसी के आगे ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई शख्स किसी हवाले से नकले कुफर करता है, उसका इंशा करता है इस हवाले से कि उसको ताकि लोगों में वो कुफर फैले या अपनी जात के जना प्रचारक करने के लिए, तो वो कुफर है। पॉइंट टेकन सर। अब मेरा सवाल ले ले सर। मिर्जा साहब, मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है मुफ्ती साहब, मेरी नीयत क्या है आप जानते हैं? नहीं जानता। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं इनकी नीयत आपको पता है? नहीं पता है। कौन जानता है सर? अल्लाह जानता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है जी। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की नीयत मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को कैसे पता चल गई? ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये एक बात है, जिस जगह मिर्ज़ा साहब के ऊपर जो ये FIR हुई है, जहाँ उन्होंने ये गुफ्तगू की है, आपने उसका राउंड अबाउट पूरा सुना है? किस कॉन्टेक्स्ट में मेरे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बात कर रहे थे? मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आज से रेहान भाई ये पूछ रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने जहाँ ये गुफ्तगू की है, आपने उसको सुना है? मैंने बिल्कुल सुना है सर। अच्छा कहाँ की है उन्होंने? जिस जगह पे भी की है सर। क्या आपने सुने? मैं क्या कहना क्या, आप देखिए मेरी बात को ट्विस्ट कर रहे हैं सर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, जी मैं ये कह रहा हूँ आपने मिर्जा साहब से पूछा कि क्यों की है? देखें कोई चीजें ऐसी हैं कि जो पूछने की हैं और कोई चीजें हैं कि उनका रिजल्ट खुद सामने है। मिर्जा साहब को एक बंदा कह रहा है कि मिर्जा साहब ये नीचे जो खड़े लोग हैं ये आपको 2 नंबर कहते हैं। मिर्जा साहब आगे से बजाय इसके कि वो कहें कि ये मुझे गलत कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत, इस जगह ये मैं मिर्जा के कौल को रद्द करने के लिए कह रहा हूं कि उसने आगे से रसूलुल्लाह की जात के हवाले से कहा कि रसूलुल्लाह को ये वाले लफ्ज अस्तगफिरुल्लाह ये मक्के के जनाब मुशरिकीन कहते थे। अब मैं आपसे ये पूछना, फिर उसने कहा कि जी ये जो करोड़ों अरबों जो है ना ईसाई हैं वो ये ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट था ना ईसाइयों से मुताल्लिक, और जिस वाक़े को नरेट करते हुए कहा वो भी हमें पता है ना वो शादी वाला मामला था। यही वो प्रॉब्लम है, यही वो मसला है कि हमारे ना दोस्त इसके ऊपर पूरी गौर फिक्र करते हैं, न इसके ऊपर तहकीक करते हैं, न पूरी चीज़ को वो उलमा से पूछते हैं कि यार असल प्रॉब्लम क्या है। मसला ये है कि मिर्जा साहब को कहा गया कि आपको लोग 2 नंबर कहते हैं। मिर्जा साहब मुकाबले में माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह की जात को लेकर आए कि रसूलुल्लाह को इतने अरब लोग ये वाला लफ्ज बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इतने अरब लोग रसूलुल्लाह को कहां ये वाला लफ्ज बोलते हैं, बताएं। अब मुझे ये बताइए, वो दज्जाल वाली बात बाद में आएगी, पहले इसका बताएं। मैंने मिर्जा साहब को ये कहते हुए सुना मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। जी अगला मिसरा मैं नहीं कहता, वो आपको पता है। जी आप बात कर लें, ठीक है। जब वो कह रहे हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तो मैं कैसे उस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताखे रसूल माज़अल्लाह कह दूं कि इसने को ब्लास्फेमी की है? वो कह रहा है, बारहा कह रहा है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जितने जर्नैल हैं, ये जितने फलाने हैं, ये जितने मैं इनको शुरू कर दूं तो आप कल क्या ये अदालत में मेरे खिलाफ FIR हो जाए कि रियासती इदारों को इसने गालियां दी हैं, तो क्या मेरा ये जस्टिफाई में कर पाएंगे आपके जी उसने पहले कहा है अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। ओ मेरे भाई, आप 1 लाख 1 करोड़ बार कहें इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम जिंदाबाद, लेकिन इस्लाम के किसी भी बुनियादी उसूल को आप चैलेंज करेंगे, आप इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे तो आप पर हुक्म आएगा। इस्लाम ये नहीं देखता है कि आप आगे पीछे क्या कह रहे हैं, इस्लाम ये देखता है कि ये जो अभी लफ्ज बोला है इसका हुक्म क्या है। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक आपने भी कहा, उम्र बिन अलास से मुताल्लिक क्या कहा आपने? आपने गलती जी मेरा सबकत लिसानी हुई ना, सुने ना। उसके बाद आप के पास एक मौका था, रुजू का मौका था, सबके पास होता है, वो कर लेता है। जी अपोलोजाइज भी कर लेता है। आपने पब्लिक अपोलॉजी टेंडर कर दी, वीडियो भी बना दी, सही हो गया। मिर्जा साहब को मोहलत क्यों नहीं देते? मिर्जा साहब को कितनी मोहलत हुई, अल्लाह अकबर। मिर्जा साहब से जाकर जब इंटरव्यू लिए गए कि जी आपने ये दज्जाल का लफ्ज बोला है, मिर्जा साहब अगर ये कहते कि जी ये मेरे से गलत हो, ये मेरे से गलत हो गई, सबकत लिसानी हो गई, तो फिर आपका ये सवाल बनता था। मिर्जा साहब तो दलीलें देने लगे कि जी ये नहीं है वो नहीं है, इसके ऊपर पूरे 2-2 घंटे की उन्होंने लेक्चर दे दिए। तो मिर्जा साहब ने कहाँ अपोलोजाइज की? मुफ्ती साहब उनको एक हर मसलक, ये कितना हर मसलक के अंदर जामिया बनोरिया भी अल्लामा अमीन शहीदी जो शियत के हवाले से मौक़िफ़ आ गया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ आ गया, और
درجنوں ایسے علماء دین ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا سے متعلق موقف دیا اور وہاں کی دہل دیا کہ 295C انجینئر محمد علی مرزا پہ نہیں لگتی. دیکھیں یہ بھی غلط بیانی ہے پلیز, یہ بھی اس کو لوگوں کے سامنے غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے. جتنے بھی علماء نے اپنی رائے دی وہ نقل کفر نباشد کے اس ضابطے کو دی. کیا ان علماء نے باقاعدہ باضابطہ ایک سوال کے جواب میں فتویٰ دیا کہ اس تناظر میں کہ مرزا صاحب کو 2 نمبر کہا گیا, انہوں نے اپنے جواب میں استغفر اللہ ایک ایسی بات کہی کہ جو رسول اللہ کے بارے میں عیسائیوں نے نہیں کہی ہوئی. طارق بھائی سنیں, ایک آدمی مجھے گالی دیتا ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ کیا ہے مجھے کیا گالی تو دے رہا ہے, پورا پاکستان تو ریحان طارق کو یہی لفظ بول رہا ہے, تو آپ بتائیں گے آپ کی توہین ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے مجھے پاکستان میں کس نے کہا ہے؟ ہمارے جرنیل ہیں. اگر سنیں, آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کرپشن کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں یار پاکستان سارا کہہ رہا ہے کہ ہمارے جرنیل کرپشن کر رہے ہیں, تو بتائیں یہ جرنیلوں کی توہین ہے یا نہیں؟ ججوں کی اگر میں یہ بولوں توہین ہے یا نہیں؟ جج کہیں گے بھائی پہلی بات یہ کہ تو پورے پاکستان میں گھوما ہے, تو نے پورے پاکستان مفتی صاحب یہ کمپیریزن غلط ہے سر, یہ کمپیریزن ججوں اور جرنیلوں کو چھوڑے سر. مطلب جس بالکل اس کو کیا سے اولا کہتے ہیں سر, اسی لیے سن لینا سر میری بات, میرا جملہ پورا ہونے دیں پھر آپ بات کر لیں. اس کو کیا سے اولا کہتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹے لیول والے کی یہ توہین ہے تو یہ رسول اللہ کی توہین کیوں نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں کیا سے اولا. ایک شخص کہہ رہا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, پھر وہی سر آپ کو اللہ رب العزت, سر دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہے مفتی صاحب, مجھے 50 دفعہ سلوٹ مار کے نا ایک گالی دیں گے تو آپ اس گالی کے مجرم ہیں. ایک آدمی یہ کہے کہ انبیاء جو ہے نا استغفر اللہ معاذ اللہ وہ اپنا پیشاب روکنے پہ قادر نہیں ہے, مفتی صاحب وہ یہ کہے کہ صحابہ جو ہے نا وہ لونڈے لپاڑے, وہ یہ کہے آن دا ریکارڈ کہ ابو حنیفہ کتا ہے, وہ یہ کہے کہ امام قدوری کتا ہے, کتی کے بچے کو کہتے ہیں کہ امام قدوری, وہ یہ کہے کہ عبد القادر جیلانی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اب آپ کے اوپر بھی کوئی یہ کلپ لے کے 295C کا مقدمہ دائر کر دے سر؟ میں اس کے رد کے لیے کر رہا ہوں, میں یہ وہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مرزا کہہ رہا ہے اور مرزا نے کہا ہے. یہ آپ مذہبی منافرت کو کم کریں, حضور میں دست بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں, بہت اچھا ماشاءاللہ, اس کو ختم کریں سر. کاش کہ آپ یہ سوال جس دن مرزا صاحب کی اکیڈمی میں گئے تھے آپ ان سے یہ کہتے, بارہا کیا سر. سنیں تو اب مجھے, میں پورے پاکستان سے یہ سوال کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے, ایک آدمی آج آپ کو کتنا دکھ ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں 295C لگتا ہے. کیوں لگتا ہے سر؟ بس یہی مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر وہ یہ فلاں معاملہ نہ ہوتا تو صحابہ پہ 295C لگتا. پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ لاہور داتا صاحب کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا, اس نے معین الدین چشتی اجمیری, اتنے کروڑوں ولیوں, کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن, اتنے اللہ کے بڑے ولی, ان کو گستاخ رسول قرار دیا اور ایک دفعہ نہیں. یہ ہمارے ہاں ہی کیوں ہے سر؟ یہ ہمارے ہاں ہی کیوں, یہ سعودی عرب میں کیوں نہیں ہو رہا سر؟ بات اب پھیر گئے نا, بات اب پھیر گئے. نہیں, میرا سوال بڑا سادہ ہے کہ یہ مرزا داتا صاحب کو گستاخ رسول کہہ سکتا ہے, جو مرزا جیلمی حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے, صحابہ کرام کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے, وہ مرزا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, وہ کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. یہ میرے خیال میں اب آپ حضور داتا علی دیکھیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں کہہ کر اللہ کے نبی کی توہین کرے, صحابہ کو لونڈا لپاڑا کہے, صحابہ کو کوڑا کہے, جانور کہے, اور اس کے خلاف ہم یہ بھی ہے جی کہ ہم نہ مارا ماری کریں نہ کچھ قانون ہاتھ میں لیں, ہم اگر FIR کروائیں پھر بھی ہمارے خلاف ریحان طارق اور باقی جناب والا میڈیا والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا, آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں, مفتیان کرام کہہ رہے ہیں کہ 295C متشدد مولویوں نے استعمال کیا اس ملک کے اندر. دیکھیں یہ پاکستان کے سینکڑوں علماء, سینکڑوں مفتیان اعظام, انہوں نے 295C کو بھی, 295A کو بھی, 298 کو بھی, ان تمام کو انہوں نے خود, ابھی تو قرآن بورڈ جو سرکاری ادارہ ہے پنجاب کا, اس نے بھی یہ سفارش کی ہے کہ یہ بندہ پاکستان کے اندر انتہا درجے کی نفرت پھیلا رہا ہے اور توہین کا ارتکاب کر رہا ہے, اس نے کسی کو نہیں چھوڑا, نہ ولیوں کو, نہ صحابہ کو, نہ نبیوں کو. اس کے خلاف اب حل کیا ہے؟ یعنی مجھے یہ بتائیں, چلے مجھے حل بتائیں سر, مجھے حل بتائیں. یہ قانون کے حوالے کریں, کیا کریں؟ ٹھیک ہے وہ چلا گیا سر, یار عجیب بات ہے. نہیں کیا کریں؟ دیکھیں کسی نے اس کو جا کر مارا ہے, قتل کیا ہے, اس کو قانون کے حوالے کیا. کیا چاہتے ہیں؟ کیس عدالت میں, کیس عدالت میں
اب وہ ان کے وکلا آئیں گے. عدالت کس نے بنائی ہوئی ہے؟ عجیب بات ہے بھائی، ریاست جس ریاست کا قانون ہے 295C، اسی ریاست کا ایک نظام ہے، عدالت ہے، اس کے اندر کیس گیا ہوا ہے. اب یہ کیوں رولا ڈالا؟ پھر آپ نے ممتاز قادری پہ، آپ پہ الزام ہے ممتاز قادری کو آپ نے اکسایا. کس طرح؟ میں نے تقریر کی ہے، ایکٹ ان کا خود اپنا تھا. تو اس وقت میں آپ عدالت کے نہیں تھی سامنے سر؟ یہاں پر 2 3 4 حدیثیں جذبات میں بیان کروں، آپ یہاں سے اٹھیں باہر جا کر ایک کام کر دیں. اس وقت عدالت نہیں تھی مفتی صاحب. کیا مطلب؟ کیا پھر آپ ریاست کے اس قانون اور عدالت کو نہیں مانتے میرے خیال کہ آپ نے جس میری وقت ویڈیو ایک سنی نہیں. سنی نہیں آپ نے. جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملازہ فرمائی. کیا ناظرین پہلے نمبر پہ یہ بات کہہ دوں، قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ فرما دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے فاتبعونی، پھر آپ میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا. تو ناظرین بات یہ ہے، یہ میں نے آیت اس لیے سنائی ہے کہ ہمیں ہمارا حق بنتا ہے ہم قرآن پاک کو فالو کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کریں. اور رہ گئی بابا جی علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بات، تو ناظرین دیکھیں میں ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، وہ اللہ کے ولی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی اللہ کے ولی ہیں، یہ تمام اللہ کے ولی ہیں. لیکن آپ بابا جی علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کہتے ہیں جی داتا صاحب، میں کہتا ہوں داتا اللہ ہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں. جب بابا جی علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت داتا کون تھا؟ پھر جب بابا جی علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے، ماں کے پیٹ کے اندر بابا جی علی اجویری رحمۃ اللہ کی حفاظت کون کرتا تھا؟ جب وہ دنیا میں آئے مانگ نہیں سکتے تو ماں کے دل کے اندر بابا جی علی اجویری رحمۃ اللہ کی محبت ماں کے دل کے اندر پھر کون ڈالتا تھا؟ سوچنے والی بات ہے. تو خیر ناظرین ہم بڑھتے ہیں، ملفوظات ہیں احمد رضا خان بریلوی کی اور صفحہ نمبر ہے 166 یعنی 166. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے ایک جنید بغدادی کا واقعہ. ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ پر تشریف لے جا رہے تھے، تو یا اللہ کہتے جا رہے تھے، اللہ کا نام لیتے جا رہے تھے. پیچھے سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے بھی دریا پار کرنا ہے، تو میں کیا کہوں؟ تو جنید بغدادی کہنے لگے جی آپ نے کہنا ہے یا جنید، یعنی جنید یا جنید کہتے جاؤ پھر آپ پار کر سکتے ہو. تو ناظرین اب اس کے دل میں کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، ملفوظات صفحہ نمبر 166 ہے، کہتے وہ یا جنید مطلب کہتا جا رہا ہے پیچھے والا بندہ، تو اس کے دل میں نا شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ جنید بغدادی خود تو یا اللہ کہہ رہا ہے تو یا جنید کہہ رہا ہے. اس نے بھی یا اللہ کہنا شروع کر دیا. جب اس نے یا اللہ کا نام لیا تو ڈوبنا شروع ہو گیا. استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی اللہ کے نام پہ جب اللہ کا نام لیا وہ ڈوبنا شروع ہو گیا. اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو ناظرین اب وہ بندہ جو پیچھے والا وہ ڈوبنا شروع ہو گیا تو وہ کہنے لگا میں اب کیسے بچوں؟ تو جنید بغدادی کہنے لگے اب دوبارہ میرا نام لو یا جنید کو، پھر نکلو گے. خیر وہ کہتے کہ وہ نکل آیا، باہر نکل آیا. تو حیرانگی والی بات ہے کہ یہ دیکھیں اللہ کا نام لینے پہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ. چلو میں ناظرین اگلی بھی میں آپ کو کتاب کا حوالہ دیتا چلوں، اگلی بھی ہم دیکھتے ہیں. اگلی بھی ان کی ملفوظات ہی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے. چلو وہ میں بارے پڑھ دیتا ہوں. جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ طیبہ پر کہ اسلام کا قلعہ کما کر دے، یعنی یہ غزوہ احزاب کا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے نا ہواؤں کو آرڈر کیا. یہ لکھا ہواؤں کو حکم دیا کہ کافروں کو نیست و نبود کر دے. آگے سے ہواؤں نے کہا جی بیبییں باہر نہیں جاتی، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو آگے کیا لکھا ہے ان کی کتاب کے اندر؟ اللہ پاک نے ہواؤں کو بانجھ کر دیا. تو ناظرین دیکھا جائے تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز ہی اللہ پاک کی حمد و ثنا تسبیح بیان کرتی ہے. اور اگلی بات اللہ رب العالمین تو کن کہے فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے. اور اگلی بات ہم کرتے چلیں ناظرین. اب یہ میں احمد رضا خان بریلوی کی بات کیوں کی؟ میں اس لیے کی ہے، ٹھیک ہے میں ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احمد رضا خان کہ جو انہوں نے ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب ہم قرآن کی طرف آ جائیں. ہم اگر اعلیٰ حضرت ہمیں کہنا چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے. ہمیں آنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی آنا چاہیے. ہمارے لیے اگر دین ہے، شریعت ہے، حجت ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جا کے، نہ کہ احمد رضا خان بریلوی کی.
تو خیر ناظرین یہاں پہ میں یہی دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے جزاکم اللہ خیرہ احسن الجزاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ